آج 27 محرم آخری بدھ کے دن صرف 1 منٹ کی تسبیح آج ہر تقدیر کو بدل دے گی۔ مغرب سے پہلے ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آج جو بھی یہ تسبیح پڑھے گا وہ اپنی جاگتی آنکھوں سے معجزات دیکھے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 27 محرم آخری بدھ کا وہ مبارک دن آ چکا ہے، میں نے بھی جس دن کا بڑی شدت سے انتظار کیا۔ آج جو شخص یہ تسبیح بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لے گا، محرم کے آخری بدھ اس کا نصیب بدل جائے گا۔ یہ دن سال میں صرف ایک بار آتا ہے اور اپنے ساتھ رحمتیں، برکتیں، بہاریں لے کر آتا ہے، اور یہ تسبیح پڑھنے والے کی ہر حاجت کو پورا کر جاتا ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ وہ پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام کر لے، جو شخص ہر طرح کی مصیبت، ہر طرح کی پریشانی سے بچنا چاہتا ہے، ہر قدم پر کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، وہ آج کسی بھی وقت اس تسبیح کو پڑھ کر دیکھ لے۔ اس تسبیح کے بارے میں آج تک جس کسی کو بتایا، جس نے بھی اس تسبیح کو پڑھا، اللہ نے ہر مقصد میں اس کو کامیاب کیا۔ جس شخص نے یہ تسبیح پڑھی، جس مقصد کے لیے پڑھی، اللہ نے بیٹھے بیٹھے تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیا۔ جو شخص کہتا ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو کہتا ہے کہ میں تو وظائف پڑھ پڑھ کر تھک چکا ہوں، آج تک مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا، وہ شخص آج یہ تسبیح پڑھ کر دیکھ لے۔ یہ تسبیح پڑھنے کی دیر ہے، اس بندے کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے کرنا صرف اتنا ہے، اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، وظیفے کا طریقہ سمجھنا ہے۔ اگر آپ ویڈیو کو سکپ کر کے دیکھیں گے، اپنی منمانی سے اس وظیفے کو پڑھیں گے، تو پھر آپ کو بالکل بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ نے ویڈیو کو آخر تک مکمل دیکھنا ہے تاکہ آپ کو وظیفے کی سمجھ آ سکے۔ یاد رکھیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ اللہ کے نام کا، اللہ کے کلام کا وظیفہ پڑھیں اور آپ کو کوئی فائدہ نہ ہو، لیکن کمی ہماری ذات کے اندر ہے۔ اب آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے صرف چند منٹ اس ویڈیو کو دینے ہیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کا یہ قیمتی وقت ضائع نہیں جائے گا۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی آ جائے گا اور اللہ سے مانگنے کا طریقہ بھی آ جائے گا۔ یہ وظیفہ اتنا طاقتور، اتنا مجرب ہے کہ مقصد جتنا بھی بڑا ہو پورا ہو کر رہتا ہے۔ جو شخص کہتا ہے کہ میری ناممکن حاجات پوری ہو جائیں، جو شخص کہتا ہے کہ میری ناممکن خواہشات پوری ہو جائیں، جو شخص کہتا ہے کہ میں تو در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکا ہوں، وہ ایک بار یہ تسبیح پڑھ کر دیکھ لے۔ آپ نے اس تسبیح کو پڑھ کر اللہ کریم سے ہاتھ اٹھا کر مانگنا ہے، اللہ غیب سے مدد فرمائے گا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے کہ محرم کے آخری بدھ کے دن یہ وظیفہ پڑھتے دوران ہی تقدیر بدل جاتی ہے، اور بعض اوقات بندہ وظیفہ پڑھ رہا ہوتا ہے، اس پر رحمتیں، برکتیں چھم چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں، اور بعض اوقات انسان اللہ کریم سے جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھتا ہے، مصلی چھوڑنے سے پہلے پہلے اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یہ موقع کسی صورت بھی ضائع مت کرنا، یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ جو بندہ اس موقع کی قدر کر لیتا ہے، پھر رب کریم سے جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، فوری طور پر مل جاتا ہے۔ جس شخص کو راتوں رات امیر و کبیر ہونا ہے، جو شخص جلد پیسوں کی ضرورت کو پورا کرنا چاہتا ہے، جلد کاروبار میں ترقی چاہتا ہے، جلد بند کاروبار کو چلانا چاہتا ہے، آج یہ تسبیح پڑھتے ساتھ ہی تقدیر کے فیصلے ہو جاتے ہیں، مقدر سنور جاتا ہے، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں اور بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ یہ ایک ایسی خاص تسبیح ہے کہ جس گھر میں بھی پڑھی جاتی ہے، اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جس دکان میں پڑھی جاتی ہے، اس دکان پر گاہکوں کا رش لگ جاتا ہے۔ جس بیماری کے لیے پڑھی جاتی ہے، اس بیمار کو شفا نصیب ہوتی ہے۔ اگر بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھیں تو معقول رشتے خود چل کر آتے ہیں۔ آج یہ تسبیح پڑھتے ساتھ ہی ساتھ آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے قدموں میں آ جائے گا۔ اور اگر دیکھا جائے تو ہماری زندگی میں جتنے بھی مسائل ہیں، ہماری جتنی بھی پریشانیاں ہیں، پیسوں سے شروع ہوتی ہیں اور پیسوں پر ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ کے لیے رزق کے حوالے سے خاص وظائف لے کر آؤں، کیونکہ جب رزق زیادہ ہوگا تو خود بخود لوگ بھی آپ کی عزت کرنے لگ جائیں گے، خود بخود آپ کے معاملات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اسی طرح آج محرم کی 27 تاریخ بدھ کے دن کا خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے آج اس خاص وظیفے سے ضرور استفادہ حاصل کرنا ہے۔ جو بندہ بھی آج یہ وظیفہ پڑھ لے گا، اللہ پاک پورے سال کی اس کی خوشیاں، پورے سال کی کامیابیاں اس کی قسمت میں لکھ دے گا۔ یہ ایسا مستند اور ایسا باکمال وظیفہ ہے کہ جب آپ اس وظیفے کو پڑھیں گے تب آپ کو اندازہ ہوگا، لا علاج بیماریوں سے حفاظت ہوگی۔ آپ گاڑی خریدنا چاہتے ہیں یا من پسند شادی کرنا چاہتے ہیں، بیٹیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، کاروبار میں ترقی، عروج اور کامیابی کے لیے آپ اس وظیفے کو پڑھنا چاہتے ہیں، تو بس آپ محرم کی 27 تاریخ بدھ کے دن مانگتے چلے جاؤ۔ جتنا مانگ سکتے ہو آج مانگ لو۔ آپ مانگ مانگ کر تھک جاؤ گے، رب کے خزانے ختم نہیں ہونے والے، کیونکہ رب کی ذات وہ ذات ہے کہ جب وہ دینے پر آتا ہے تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرماتا ہے۔ اس لیے آپ نے آج یہ دولت کا خاص وظیفہ خود بھی پڑھنا ہے اور دوسروں کے ساتھ بھی ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کرنا ہے، کیونکہ اگر آپ دوسروں کے لیے آسانی کریں گے، اللہ رب العالمین آپ کے لیے پہلے آسانیاں فرمائے گا۔ آپ چاہے دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہوں، آپ انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں محرم کی 27 تاریخ بدھ کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں،
چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، دفتر، کاروبار، سفر میں چلتے پھرتے پڑھ لو، لیکن محرم کی 27 تاریخ بدھ کے دن یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے؟ آئیے ناظرین اب ہم جان لیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسز پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 27 محرم آخری بدھ کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے، آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ چھوٹے سے چھوٹا درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ درود پاک کو آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے کہ جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد، خاص حاجت کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی خواہش الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کا مقصد الگ ہے۔ جس کو جو چاہیے اللہ سے مانگ لو، کیونکہ یہ محرم کا آخری بدھ آپ کی تقدیر کو بدلنے والا ہے، نصیب کو کھولنے والا ہے، ہر ناممکن حاجت کو ممکن بنانے والا ہے۔ آپ کے اوپر قرضہ ہے، آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں کہ میرا سارا قرضہ اتر جائے۔ یا آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، آپ اس کی نیت کر لیں کہ مجھے ذاتی مکان مل جائے۔ آپ کی اولاد آپ کا کہا نہیں مانتی، نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لو۔ میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، تڑپنے والی محبت چاہتے ہیں، اس کے لیے پڑھ لو۔ آپ کو کوئی بڑی رقم چاہیے، اس کے لیے پڑھ لو۔ کوئی بھی آپ کی خواہش ہے جو آج تک پوری نہیں ہو سکی، اس کے لیے پڑھ لو۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب آپ نے فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کرنا ہے اور پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے، اور وہ صفاتی نام یا وہابو ہے۔ یا وہابو رب کریم کا وہ صفاتی نام ہے جو ایک رات میں ہر حاجت کو پورا کرتا ہے۔ یا وہابو رب کریم کا وہ صفاتی نام ہے جو ہر ناممکن حاجت کو ممکن بنا دیتا ہے۔ اگر آپ بند گلی میں جا چکے ہیں، آپ کا کوئی کام اٹکا ہوا ہے، آپ بے بس لاچار مجبور ہو چکے ہیں، تو آج پہلے نمبر پر یا وہابو کو پڑھیں۔ آپ کی تمام مجبوریاں، تمام پریشانیاں، تمام مصیبتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ یا وہابو رب کریم کا وہ صفاتی نام ہے جو عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتا ہے، پڑھنے والے کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہے۔ آپ نے یا وہابو کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا وہابو 1 بار ہو گیا، یا وہابو 2 بار ہو گیا، یا وہابو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا وہابو کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا وہابو 11 بار پڑھتے دوران آپ نے اللہ کریم سے دعا کرنی ہے۔ یا وہابو 11 بار پڑھتے دوران آپ نے اللہ کریم سے ہاتھ اٹھا کر مانگنا ہے، آنکھوں میں آنسو لیے مانگنا ہے۔ اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ اپنے صفاتی نام یا وہابو پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ پہلے نمبر پر آپ نے یا وہابو کو 11 بار پڑھ کر اللہ کو راضی کر لیا۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ دوسرے نمبر پر آپ نے قرآن مجید کی ایک سورت پڑھنی ہے۔ یہ قرآن پاک کی ایسی سورت ہے کہ اس سورت کو 1 بار پڑھنے سے 10 پاروں کا ثواب ملتا ہے، اور 2 بار پڑھنے سے 20 پاروں کا، اور 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اور ایک مکمل قرآن مجید کی تلاوت سے رب کی ذات راضی ہو جائے گی۔ اور جب کوئی بندہ 27 محرم بدھ کے دن صرف 9 بار سورہ اخلاص پڑھ لے گا، آنکھوں میں آنسو لیے، تڑپتے ہوئے، روتے ہوئے، سسکتے ہوئے، جو بھی مانگے گا میرا رب جھولیاں بھر بھر کر عطا فرمائے گا۔ ثواب کی نیت سے 1 بار سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ نے سورہ اخلاص کو صرف 9 بار پڑھنا ہے۔ 9 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے 3 قرآن مجید کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا۔
سورہ اخلاص میں اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو بندہ سورہ اخلاص پڑھ کر میری وحدانیت کو بیان کرتا ہے، میں اس کے لیے 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کے خزانوں کے منہ کھول دیتا ہوں۔ 9 بار سورہ اخلاص پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا، کیونکہ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی تو آپ 3 قرآن مجید کے ثواب سے محروم ہو جائیں گے۔ اور جس نے توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ صرف 9 بار سورہ اخلاص کو پڑھ لیا تو محرم کے آخری بدھ اس کا نصیب بدل جائے گا، اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ سے جو مانگو گے مل جائے گا، مقصد جتنا مرضی بڑا ہو آج پورا ہو کر رہے گا۔ آپ نے سورہ اخلاص کو 9 بار بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ پڑھنا ہے، جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر ایک قرآنی آیت کو پڑھنا ہے، جسے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا بھی کہا جاتا ہے، جسے ہر مشکل، ہر پریشانی میں پڑھا جاتا ہے۔ آپ نے قرآنی آیت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو پڑھنا ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی ناممکن حاجات پوری ہو جائیں، جو شخص چاہتا ہے کہ وہ جلد کامیاب ہو جائے، جس بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، اپنی بیٹی کے روشن نصیب کے لیے پڑھ لو۔ جس بیٹے کو روزگار نہیں ملتا، نوکری کی تلاش ہے، کاروبار نہیں چل رہا، کاروبار بالکل ٹھپ ہو چکا ہے، جس شخص کو لگتا ہے کہ اس کے گھر میں بے روزگاری ہے، بے اولادی ہے، پریشانیاں ہیں، تنگدستیاں ختم ہونے کا نام تک نہیں لیتی، ان سارے مسائل کا آخری حل یہ آیت کریمہ ہے۔ آج آپ نے اس آیت مبارکہ کو پڑھ کر اللہ سے رو رو کر، گڑ گڑا کر اپنے سارے مسائل کا حل مانگنا ہے۔ آپ نے آیت کریمہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 1 بار ہو گیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 2 بار ہو گیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اس آیت کریمہ کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح آپ نے آیت کریمہ کی پڑھنی ہے۔ بعض اوقات ہم کہتے ہیں کہ ہم بے چین رہتے ہیں، بے سکون رہتے ہیں، کوئی کام کرنے کو دل نہیں کرتا، کاروبار پر جانے کا دل نہیں کرتا، ایسے جتنے بھی مسائل ہیں، آیت کریمہ کی ایک تسبیح پڑھنے کی دیر ہے، آپ کو اتنا سکون، اتنا چین ملے گا کہ آپ کے تمام گھریلو مسائل درست ہو جائیں گے، بگڑے کام سنور جائیں گے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے پھر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد سجدے میں جائیں، نہیں تو ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے دعا کریں۔ یاد رکھیے گا کہ یہ محرم کے آخری بدھ کے دن کا شرطیہ اور خاص عمل ہے۔ یہ موقع سال میں صرف 1 بار آتا ہے۔ اس موقع سے آج تک جس نے فائدہ اٹھایا، اللہ نے اس کو کامیابی عطا فرمائی۔ جس شخص نے محرم کے آخری بدھ کے دن یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تداعی سے پڑھ لیے، اللہ نے ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دیا، اللہ نے ہر حاجت کو پورا کر دیا، اللہ نے ہر بیماری پریشانی کا خاتمہ فرما دیا۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تداعی سے پڑھتے ساتھ ہی مل جائے گا۔ یہ وہ خاص وظیفہ ہے جسے اللہ والوں نے پڑھا، اولیاء کرام نے پڑھا اور اسی طریقے سے پڑھا۔ آپ نے اس وظیفے کو اسی ترتیب اور طریقے سے پڑھنا ہے جو آپ کو بتایا گیا ہے۔ آپ نے اپنی منمانی نہیں کرنی۔ آج میں آپ کو 27 محرم بدھ کے دن کا طاقتور وظیفہ بتا چکا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ کسی بھی غلطی کوتاہی سے یہ وظیفہ ضائع ہو جائے، آپ کی چھوٹی سی لاپرواہی سے یہ موقع ہاتھ سے نکل جائے۔ یہ قبولیت کے دن ہیں، قبولیت کی راتیں ہیں۔ ان راتوں میں، ان دنوں میں اللہ تعالیٰ سے جتنا مانگو گے میرا رب عطا فرماتا ہے، اور میرا رب ہر چیز سے نواز دیتا ہے۔ پورے خلوص، یقین کامل کے ساتھ آپ نے نماز کو پڑھنا ہے۔ اس خاص وظیفے کو یقین کے ساتھ جو بندہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے یقین کو نہیں ٹھکراتا، اللہ تعالیٰ اسے عطا کرتا چلا جاتا ہے، نوازتا چلا جاتا ہے۔ آج اگر سڑک پر مانگنے والا فقیر بھی سمل کو پڑھے گا تو وہ بھی دولت مند بن جائے گا، وہ بھی امیر بن جائے گا۔ آج آپ یہ وظیفہ پڑھ کر دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے جو مانگو گے مل جائے گا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے مانگ لو، 4 یاروں کے صدقے سے مانگ لو، میرا رب منہ سے نکلی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیشہ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔